أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله مومنین کرام دعا ہے خالق کائنات آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جو احباب اپنی اپنی حاجات لے کے آئے ہیں دعا ہے کریم خالق ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما بیمار تشریف فرما ہیں لوگوں نے التماس کی ہوئی ہے کریم خالق جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں خصوصاً ملتمسین کریم خالق انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما بے روزگار کو روزگار عطا فرما خصوصاً سید میثم شاہ سید علی شاہ اور سید علی شاہ سے چھوٹے بھائی کریم خالق انہیں روزگار عطا فرما ان کی پریشانیاں دور فرما میرا کریم خالق عزیزم اسد عباس کے پدر بزرگوار مرحوم کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند تر فرما امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما امام زمانہ کو ہم پہ راضی فرما ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق اور مومنین کو دل کھول کے سننے کی توفیق عطا فرما اور حوصلہ اور صبر کے ساتھ سماعت کر کے عمل کرنے کی توفیق فرما عزیزان میں نے پہلے دن سے ہی سرنامہ کلام رسول خدا کا عرض کیا تلاوت کرنے کا اشارہ حاصل کیا خالق دو جہان کا لطف ہے کہ الحمدللہ کوشش کی ہے کہ حق کے مطلب کو ادا کیا جائے اور آپ تک پہنچایا جائے اللہ کا رسول فرماتا ہے جانے کے بعد قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں
ان کے ساتھ تمسک کرنا ہے، ان کے ساتھ وابستگی رکھنی ہے۔ اگر تمسک رکھو گے تو میں رسول ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور کبھی بھی تصور نہ کرنا کہ قرآن بغیر اہل بیت کے یا اہل بیت بغیر قرآن کے نہیں، قرآن مع اہل بیت ہے، اہل بیت مع القرآن ہیں، دونوں کے ساتھ تمسک کرنا ہوگا، نجات اسی کا نام ہے۔ اگر کسی ایک سے رخ موڑا تو پھر یاد رکھ لینا ضمانت کامیابی کی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے قرآن کو پکڑ لیا ہے اور قرآن کے ساتھ تمسک کیا ہوا ہے، بس قرآن میرے لیے کافی ہے۔ وہی قرآن جس کو میں نے کافی سمجھا ہوا ہے، وہی قرآن مجھ پہ لعنت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن کے ساتھی کو میں نے نہیں اپنایا، قرآن کا ساتھی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کو اگر میں نے تنہا لے لیا، قرآن کو بھلا لیا، تو پھر یاد رکھ لینا اہل بیت اپنے دامن میں تجھے آنے کی کوئی گنجائش نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے میرے آقا علی بن ابی طالب زندگی کے آخری لحظات میں، زندگی کے آخری لحظات ہیں، ابن ملجم نے ضرب لگا دی ہے، میرے آقا علی بن ابی طالب اپنے بیٹوں کو نصیحتیں وصیتیں کر رہے ہیں۔ بڑی غور کی بات ہے۔ علی بن ابی طالب وصیتیں کر رہے ہیں، کب؟ زندگی کی آخری لحظات میں۔ کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ حسنین شریفین کو وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ تیسری وصیت میرے آقا نے اپنے حسنین کو فرمائی ہے۔ اللہ اللہ فی القرآن، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قرآن کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو حسنین تمہارا غیر اس قرآن کے ساتھ عمل کرنے میں تجھ سے سبقت لے جائے۔ لا یسبقکم، تم سے کوئی سبقت نہ لے جائے، بالعمل بہ، اس قرآن کے ساتھ عمل کرنے میں، غیرکم تمہارا غیر۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے قرآن کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ حسنین کو یہ وصیت کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھ لینا میرا بھائی، یہ وصیتیں جو حسنین کو کی جا رہی ہیں، یا ائمہ کو وصیت کرتے ہیں، امام کو وصیت کرتا ہے، حقیقت میں ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ حکم ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے، خبردار تمہارا غیر اس قرآن کے ساتھ عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے، تمہارا غیر۔ ومن قرأ القرآن فمات، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے، ابھی تو اسٹارٹ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ومن قرأ القرآن، معصوم کے جملے ہیں،
وصیت کس کو کی ہے؟ حسنین شریفین کو وصیت کرنے والا کون ہے؟ مولا کائنات ہیں۔ وصیت کرنے والا جن کو وصیت کی جا رہی ہے یہ وہ ہیں جن کے صدقہ میں کائنات پیدا ہوئی ہے، جن کے صدقہ میں کائنات پیدا ہوئی ہے، جن کے صدقہ میں رزق مل رہا ہے، جن کے صدقہ میں زندگی ملی ہے، جن کے صدقہ میں ہمیں صحت ملتی ہے، ہمیں رزق ملتا ہے۔ لولاک ما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تم نہ ہوتے کائنات کو خلق کرنے کا فائدہ نہ تھا۔ یا لولاک ما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ کائنات پیدا ہوئی ہے محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں۔ لولاک ما خلقت الافلاک، جن کو کائنات میں تصرف کرنے کا حق اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ ہستیاں وصیت کر رہی ہیں ان کو جو ان کے نائب ہیں، جو ان کے جانشین ہیں۔ اللہ اللہ فی القرآن، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قرآن کے بارے میں غفلت کا شکار نہ ہو جانا۔ ایسا نہ ہو تمہارا غیر قرآن کے ساتھ عمل کرنے میں تم سے سبقت حاصل کر جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ اور معصوم فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جسے قرآن کو پڑھا ہے، فماتا پھر مر گیا۔ توجہ میری بات کی طرف، یہ جملے پھر دوبارہ دہرائے نہیں جا سکتے، ٹائم بہت قلیل ہوتا ہے۔ ومن قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، فماتا اور مر گیا، فدخل النار، قرآن پڑھنے کے باوجود جہنم میں داخل ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی فقیہ کا جملہ نہیں ہے، تیرے معصوم کا جملہ ہے۔ من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، فماتا، دنیا میں قرآن پڑھتا رہا، بالآخر مر گیا، فدخل النار، نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پڑھنے کے باوجود جہنم میں داخل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ معصوم خود علت بیان کر رہے ہیں، تو مان یا نہ مان۔ معصوم خود علت بیان کر رہے ہیں، فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ، اللہ اکبر، يَتَّخِذُ آیات اللہ ہُزُوًا۔ یہ تلاوت کرنے والا، یہ قرأت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، موت کے بعد جہنم میں جانے والا، یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے آیات قرآن کو مسخرہ سمجھا تھا۔ مذاق سمجھا تھا۔ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن روک رہا ہے کہ غیر کی عزت کی طرف نگاہ نہیں کرنی، یہ نگاہیں کر رہا ہے۔ قرآن روک رہا ہے، خبردار کسی کی غیبت نہیں کرنی، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، غیبت والی آیت سے گزر رہا ہے مگر پورا دن یہ غیبت کر رہا ہے۔ قرآن روک رہا ہے، حسد نہیں کرنا، حسد بڑی بیماری ہے، حسد سے بچنا ہے، مومن ان بیماریوں سے پاک ہو
ہوتا ہے، حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا۔ میں یہ آیت کی تلاوت وہی کر رہا ہوں جو حسد سے روک رہی ہے۔ سارا دن میں حسد کرتا رہا ہوں، غیبت سے منع کر رہی ہے، وہ تلاوت کی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد سارا دن میں نے غیبت کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز کو نہ چھوڑنا، صبح کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ اللہ کا یہ ولی فرما رہا ہے یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہے جو قرآن کی آیات کو مسخرہ سمجھ رہا ہے، مسخرہ سمجھ رہا ہے۔ اس لیے مولا خیر ہے اللہ اللہ تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں قرآن کے بارے میں، اللہ اللہ فی القرآن، تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ قرآن کو نہ چھوڑو، ایسا نہ ہو تیرا غیر اس قرآن کے ساتھ عمل کرنے میں سبقت اختیار کر جائے۔ یتیم پروری، مسکین پروری، غریبوں کا ساتھ دینا، ظالموں سے نفرت کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ قرآن کی دعوت ہے۔ مگر تو پیچھے رہ جائے، غیر مسلم آگے بڑھ جائے، وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو، وہ ظالموں سے نفرت کر رہا ہو، وہ مصیبت زدوں کی مصیبتات رسی کر رہا ہو، ان کی مدد کر رہا ہو، مگر جو صاحب قرآن ہے وہ گھر بیٹھا ہو۔ اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن سے ڈرو، قرآن کا خیال کرو، قرآن کا خیال کرو۔ علی کا چاہنے والا ہے، حسین کا چاہنے والا ہے، محمد و اہل بیت محمد کا چاہنے والا ہے۔ کنیز زارہ گھر سے نکلتی ہے مجلس کے نام پہ، قرآن نے منع کیا ہے مستور ہونے ہوئے بغیر باہر سے، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، قدم ایسے رکھے گی تو مستور ہوگی۔ قرآن روک رہا ہے، پردے کی پابندی کا حکم دے رہا ہے۔ میرا بھائی علی ابن ابی طالب اپنے بیٹے کو وصیت کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے قرآن پہ عمل کرنا، تمہارا غیر سبقت نہ لے جائے۔ میں علی کا ماننے والا، میں علی کا شیعہ، میری طرف نسبت دینے والا، شیعہ علی کہلوانے والا، اے کنیز زہرا تو گھر سے نکلے، جار جد کا دوپٹہ ہو، میک اپ کیا ہوا ہو، پتلا لباس ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، لوگوں کی نگاہیں تیری طرف ہوں۔ اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ فی القرآن، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کے ساتھ عمل کر۔ قرآن کیا قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ قرآن منع کرتا ہے ہاف بازوں کے ساتھ بازار میں نہیں چلنا، غیر محرم کے سامنے نہیں آنا، چادر کے بغیر باہر نہیں آنا، ایسا لباس نہ پہن جس میں غیر کو جاذبیت ہو۔ تو مظلوم کربلا کو پرسہ دینے آئی ہے، کسی میلے پہ نہیں آئی ہے۔ کسی میلے پہ نہیں آئی۔ یہ جو خوشبو میں لگا کے جا رہی ہے، کیا یہ پرسہ دینے جا رہی ہے یا کسی جشن پہ جا رہی ہے یا کسی شادی پہ جا رہی ہے؟ اللہ اللہ فی القرآن، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں قرآن کے ساتھ عمل کر، تیرا غیر عمل کرنے میں سبقت نہ کر جائے۔ پردہ کرنا تیرا کام تھا جو علی والا تھا۔
علی والے کا کام ہے، اس لیے کہ اسلام اترا ہی اسی گھر میں ہے جس گھر کے ساتھ تیری نسبت ہے، جس گھر کے ساتھ تیرا ارتباط ہے۔ تیرا یہ نامہ عمل، آج کا نامہ عمل جب پہنچے گا میرے آقا کے پاس، ملائکہ لے جائیں گے امام زمانہ کے پاس، میری بیٹی تو نے سونے سے اپنے آپ کو مزین کیا ہوا ہوگا، عطر لگایا ہوا ہوگا، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوگی، میک اپ کیا ہوا ہوگا، ہاف بازو کے ساتھ، پتلی چادر کے ساتھ، دوپٹے کے بغیر، جشن دوپٹے کے بغیر، مجلس کے نام پہ جب گھر سے نکلے گی، باہر آئے گی، کیا امام دیکھ کے خوش ہوگا؟ اور میں تجھے اس سٹیج پہ بیٹھ کے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں، امام راضی نہیں ہوں گے، امام ناراض ہوں گے، امام یہی کہہ رہے ہوں گے یا ہماری شیعیت کو چھوڑ دے یا پردے کی حالت میں ایسے آ جیسے زہرا کی کنیزیں آتی ہیں، ایسے آ تو پرسہ کے لیے آ رہی ہے، کسی جشن کے لیے نہیں آ رہی، گپے لگانے کے لیے نہیں آ رہی، سکنجی اور پانی پینے کے لیے نہیں آ رہی۔ یہ مقام مقام گپ نہیں ہے، یہ مقام مقام تفریح نہیں ہے، یہ کربلا والوں کو پرسہ دینے کا مقام ہے، یہ کربلا والوں کو اکبر کا پرسہ دینے کا مقام ہے، یہ کربلا والوں کو عباس کے بازو کو کٹ جانے کا پرسہ دینے کا مقام ہے، یہ مقام زہرا کی بیٹیوں کی چادروں کے اترنے کا پرسہ دینے کا مقام ہے۔ اللہ اللہ فی القرآن، علی 1400 سال پہلے زندگی کے آخری لحظات میں تجھے خبردار کر رہے ہیں، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کتنا مظلوم ہے میرا آقا علی ابن ابی طالب جو اللہ کے واسطے دے کے قرآن کے ساتھ عمل فرما رہے ہیں، اور آج ہم قرآن کے ساتھ عمل نہ کریں اور بے نماز یہاں آ کے بیٹھے، بے پردہ آ کے بیٹھے، ایسے انداز میں آئیں جو انداز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بتاؤ میرے آقا کتنے مظلوم ہیں۔ 1400 سال ہماری ہدایت کے لیے اپنے بیٹے کو وہ وصیت فرما رہے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے، لیکن ہم ایسے انداز میں آئیں۔ جوان بیٹا، تجھے جناب اکبر کی جوانی کا واسطہ دیتا ہوں، جب مجلس کے لیے آنا لغویات سے محفوظ ہو کے آنا، مجلس پہ آتے وقت اپنی آنکھوں کو عزادار بنا کے آنا، اپنے کانوں کو عزادار بنا کے آنا، اپنی زبان کو عزادار بنا کے آنا، اپنے قدموں کو، اپنے ہاتھوں کو عزادار بنا کے آنا، گھر سے لے کر امام بارگاہ تک۔ خبردار، علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کے ساتھ عمل کر۔ وہ قرآن منع کر رہا ہے کسی غیر کی عزت کی طرف نگاہ نہیں کرنی۔ وہ قرآن منع کر رہا ہے، خبردار خبردار، تیرے کان نہ سنے ایسی آواز کو جس کو تیرے اللہ اور اس کے قرآن نے منع کیا ہے، 14 نے منع کیا ہے۔ اس جوان کی عزاداری کیسی ہوگی جو گلی میں آ رہا ہے، محرم اور غیر محرم کی پہچان نہیں ہے، سماعت کر رہا ہے، حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔
وہ کیسا عزادار ہے، وہ کیسا علی ابن ابی طالب کا پیروکار ہے۔ علی تو 1400 سال پہلے اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت اطہار کو پکڑو، میں نے قرآن پہ عمل کر کے تجھے دکھایا ہے، میں اپنی اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کے ساتھ ارتباط پیدا کرو، ان دونوں کے ساتھ مربوط رہو، ان دونوں کے ساتھ مربوط رہو گے، پھر میں بھی کہوں گا، تو کہے گا نا میں شیعہ علی ہوں، میں بھی کہوں گا تو میرا شیعہ ہے، میرا شیعہ ہے۔ گلہ میری تو کوڑیاں تو ڈاڑیاں لگ دیاں پہیاں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اجازت ہوئے تو چند جملے اور میں آخ لما۔ میرے آقا نہج البلاغہ میں اپنے بہت ہی پیارے صحابی جن پر علی ابن ابی طالب جن کی شجاعت پہ فخر کیا کرتے تھے، مالک اشتر، تبلیغ کی جاتی ہے نا، کہا جاتا ہے علی کی سیرت کو اپناؤ، حسن حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ، ان کی سیرت کو دیکھو، قبلہ ہم علی تو نہیں بن سکتے، قبلہ ہم حسن اور حسین تو نہیں بن سکتے۔ بھئی کس نے کہا ہے تم علی بنو؟ وہ تو مائیں بانجھ ہو چکی ہیں جو علی پیدا کرے، حسن پیدا کرے، حسین پیدا کرے۔ کون کہتا ہے علی بنو؟ ہاں یہ تو میں حتماً کہوں گا، علی نہیں بن سکتا، مالک اشتر بن جا، حبیب نے مظاہر بن جا، ابو ذر بن جا، مقداد بن جا، مالک اشتر بن جا۔ مالک اشتر کے بارے میں میرے آقا کا جملہ ہے، کان المالک لی کما کنتو لے اخی محمد، یا کان المالک لی کما کنتو لرسول اللہ، یہ جملہ درست ہے کہ مالک میرے لیے اتنا اہم تھا جتنا میں رسول خدا کے لیے اہم تھا، جتنا میں رسول خدا کے لیے اہم تھا نا، مالک میرے لیے اتنا اہم تھا۔ میں نہیں کہتا حسین بن، نہیں، حسین بن ہی نہیں سکتا، میں نہیں کہتا علی بن، نہیں، علی بن ہی نہیں سکتا، تو بننا چاہے تیرے پاس میں نہیں۔ وہ مائیں بانجھ ہو چکی ہیں جو علی و حسن و حسین پیدا کرے، جو زین العابدین پیدا کرے، جو باقر پیدا کرے، جو صادق پیدا کرے۔ مالک اشتر تو بن سکتا ہے نا، مالک اشتر بننے کی تو دعوت دی جا سکتی ہے۔ اتنا اہم صحابی علی ابن ابی طالب کا، ہاں، چیف آف آرمی سٹاف، کمانڈر، گورنر، جو بھی عہدہ کہا جائے، علی کے بعد جو حیثیت تھی وہ مالک کی تھی۔ مالک بازار میں جا رہا ہے، جملہ کہنا چاہتا ہوں مالک کی عظمت کا، مالک بازار میں جا رہا ہے، ایک فقیرانہ انداز ہے۔ ہمارے تو وہ کمانڈر کوئی تھانے دار بھی آ جاتا ہے نا تو گلی کو بند کر لیا جاتا ہے، ایس ایچ او آ رہا یار سیڈ تے ہو بنجو، ان پروٹوکول دینا، اسدران دی مجبوری ہوں دی پروٹوکول دینا، چونکہ انہوں نے نال نہ مربوط رہنا ہوندہ ہے۔ اے سی صاحب آندے پہنے، فلانے آندے پہنے، بوتل منگاؤ، فلانی شے منگاؤ، اسا جب مسکینہ واسطے پانی بھی نہ پوچھیں پتہ نہیں۔ میں ویسی گل کر رہا، ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے سلامت رکھے۔ مالک اشتر چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ دے دیں، نام لے لے، گورنر کہہ لے، مالک کا گورنر بازار جا رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے۔ دکاندار بیٹھے تربوز کھا رہا ہے،
اس तरबूज का बीज निकाला, जान बूझ के मालिक की पुश्त पे दे मारा। मालिक ने पीछे मुड़ के देखा, बस फिर अपनी कमीज को ऐसे हिलाया, वो बीज गिर गया और आगे चले गए। सामने वाला दुकानदार पहचानता था ये मालिक अश्तर है, दौड़ के आया, क्या कर दिया बदबख्त इंसान, क्या क्या हुआ? कहा नहीं जानता ये कौन था? कहा नहीं। कहा ये तो अली का गवर्नर मालिक अश्तर जा रहा था। डर गया, गवर्नर जा रहा था, गुस्ताखी हो गई। ये बात करने में, तारुफ करने में मालिक आगे बढ़ गए, दौड़ा पीछे, पहुंचना चाहता है। मस्जिद करीब आती है, मालिक को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखता है। दौड़ के करीब जब पहुंचा, क्या देखा? मालिक मुसल्ला इबादत पे है, कहता है अल्लाहु अकबर। क्या कहा? अल्लाहु अकबर। इंतजार कर रहा है, नमाज से फारिग हो, कदमों में पड़ जाता हूँ। नमाज से फारिग हुए, मालिक के सामने आया, मालिक मैं नहीं जानता था, मैं मुआफी के लिए आया हूँ। कहा ए बंदे खुदा, ये जो 2 रकत नमाज पढ़ी है, ये परवरदिगार के सामने अपनी पेशानी को टिका के तेरी मुआफी के लिए इल्तिजा की है। मेरे अल्लाह, मालिक ने मुआफ कर दिया है, तू भी मुआफ कर दे। मैंने माफ कर दिया, जा अपने रब से माफी मांग। ऐसा और अली नहीं बन सकते तो मालिक तो बन। हाँ, अगर हमारी पुश्त पे कोई बीज मारता ना, तो हमारा गुस्सा ठंडा नहीं होता जब तक उसका बदला ईंट न होता। ईंट का बदला पत्थर, पत्थर का बदला फिर आजकल राइफलें बंदूक के पता नहीं क्या क्या आ चुकी हैं, जान से मार देते। लेकिन वो मालिक था, वो तरबियत याफ्ता अली अपने अबी तालिब था। वो जानता था कि मेरे आका वास्ते दे के कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, कि अली इब्न अबी तालिब कुरान के साथ कितना उन्स रखते हैं, कुरान के साथ कितनी मोहब्बत रखते हैं। हाँ मेरा भाई, कुरान पढ़ने की कोशिश कर, कुरान के नजदीक आने की कोशिश कर, कुरान पढ़। जब कुरान पढ़ेगा ना, उस पे अमल करेगा, तो फिर अली इब्न अबी तालिब की इताअत का मजहर बन जाएगा। क्योंकि मौला फरमा रहे हैं कुरान के साथ अमल कर। मन क़रा अल कुरान, जो कुरान को पढ़ता है, फमाता फिर मर जाता है, फदाखलल जहन्नमा, और जहन्नम में दाखिल हो जाता है। फदाखलन नारा, नार से मुराद जहन्नम ही है। फदाखलन नार, वो आग में दाखिल हो जाता है, जहन्नम में दाखिल हो जाता है। इल्लत मौला ने क्या बयान फरमाया है? क्या मौला ने इसका सबब क्या फरमाया? पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता रहे बंदा, कुरान पढ़ता रहा, मर गया, मरने के बाद जहन्नम के हवाले हो गया। आखिर वजह क्या है? मौला फरमाते हैं कान मिम्मन यत्तखिज़ु आयातिल्लाहि हुज़ुवा, ये उन लोगों में से है जिसने आयात खुदा को एक मस्खरा और मजाक की हैसियत दे रखी थी। पढ़ता था वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, ये कुरान की तिलावत करता रहा है। अल्लाह फरमा रहा है अपने तेरे रब का यह अटल फैसला है, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। लेकिन इबादत किसी और की करता रहा। अल्लाह कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है, अपने वालिदैन के साथ नेकी करनी है। लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद वालिदैन के लिए ये अज़ियत का बायस बन चुका है। वालिदैन को गाली देता है, वालिदैन को घर से निकाल देता है, वालिदैन से नफरत करता है। वालिदैन भूखे हैं, प्यासे हैं, उनका ख्याल नहीं करता। बताओ क्या ये कुरान के साथ अमल कर रहा है?
1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں میری ولایت کا اعلان کرنے والا، میری شیعیت کا اعلان کرنے والا، میرا پیروکار بننے والا، خبردار کبھی بھی ایک لحظہ بھی قرآن کے ساتھ عمل کرنے سے علیحدہ نہ ہونا، ورنہ جہنم تیرا مقدر ہوگی، جہنم مقدر ہوگی۔ کیا قرآن نہیں کہہ رہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو؟ کیا قرآن نہیں کہہ رہا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو؟ کیا قرآن نہیں کہہ رہا خاتون کو کہ تو شوہر کا احترام کر؟ کیا قرآن نہیں کہہ رہا کہ شوہر کی عزت کر؟ پوری زندگی تعقیبات پڑھنے والی، پوری زندگی قرآن پڑھنے والی، جب شوہر گھر آتا ہے اس پر اتنا اس کا خوف طاری ہوتا ہے، وہ کھانا بھی ڈر سے نہیں مانگتا، خود ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مجھے کھانا مل جائے، اگر پوچھ لے کہتا ہے وہاں پانی پڑا ہے، وہاں چیزیں پڑی ہیں، خود اٹھا لے۔ ہوتے پیے یاب چال اللہ کر لے۔ اور یہ جملے سنے ہیں ہم نے، ویسے نہیں کہتے، بعض خواتین سے سنے ہیں یہ جملے شوہر کو کہتے ہوئے، اے میری بیٹی، اے میری بہن، 1400 سال علی پہلے فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قرآن کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کر، اور قرآن زوجہ کو زوج کا احترام کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر سجدہ میرے علاوہ جائز ہوتا میں خاتون کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر، خاتون کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ لیکن عورت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے قوی بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، ہاں قوامون الرجال علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے، لیکن افسوس یہ ہے ہم میں سے اکثریت محکوم بن چکی ہے، اکثریت محکوم بن چکی ہے، عورتوں کا ہولڈ ہوتا ہے، اپنی مرضی سے اچھا ہو برا ہو کروانا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی بدبخت بھی ہوتی ہے جو شوہر سے پوچھتی نہیں ہے، بھئی شوہر کا مال ہے، سخاوت اچھی بات ہے، سخاوت ممدوح ہے، لیکن شوہر کے مال میں کنجوسی کرنا عورت کے لیے ممدوح اور اچھی بات ہے۔ شوہر کے مال میں کنجوسی کرنا اچھی بات نہیں ہے، سخاوت اچھی بات ہے، لیکن شوہر کے مال میں اگر چائی پٹی آوے تے ہر شے دیتی آوے، لوگوں نو دیتی آوے، سخاوت کیتی آوے، اللہ فرمائے یہ سخاوت مجھے نہیں چاہیے۔ اپنے شوہر کے مال میں کنجوسی کر، جہاں وہ دینے کا کہے اٹھا کے دے دے، تیری عظمت کنجوسی کرنے میں ہے۔ شوہر کے مال میں اپنا مال ہے تے دیتی آ، جدے مرضی دیتی آ، شوہر کے مال کی بات ہو رہی ہے۔ تربیت اولاد کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں پہنچ پایا، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ چند جملے تربیت اولاد کے بارے میں بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ تربیت اولاد کرنا والدین کی گردن پہ کتنا اہم ہے اور ضروری ہے۔ اللہ اللہ فی القرآن، ہاں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں مولا کہ قرآن کے ساتھ عمل کرو۔ عزاداروں اگر قرآن کے ساتھ عمل ہوتا نا تو زہرا کا گھر نہ اجڑتا۔ اگر قرآن کے ساتھ عمل ہوتا چمن زہرا اجڑتے ہوئے تاریخ نہ دیکھتی۔ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ تھا، حلال کو حرام بنا دیا گیا، حرام کو حلال بنا دیا گیا۔ حسین ابن علی اس دین کو بچانے کے لیے اپنی باپردہ بہنوں کو ساتھ لے کے ایک عالم دین جملہ پڑھ رہے تھے اور حقیقت ہے
جنگ خیبر میں مولا علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں جب خیبر فتح ہوا نا، خیبر مارا گیا مرحب، اس کے بھائی مارے گئے، مرحب مارا گیا، مسلمان مرحب کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، میرے آقا علی آگے سے آ کے روکتے ہیں، خبردار مرحب کے گھر داخل نہ ہونا، مرحب کی بیٹیوں اور بہنوں کا مان مرحب تھا جو مارا گیا۔ میں کہوں گا مولا تیری زینب اور ام کلثوم کا مان بھی عباس تھا۔ کاش مسلمان حیا کرتے، زینب کا مان عباس مارا گیا ہے، زینب کی چادر کو نہ لوٹا جائے، لیکن تاریخ بتاتی ہے عباس کے جانے کے بعد، حسین کے جانے کے بعد، یہ مان اٹھ جانے کے بعد، ڈھارس اٹھ جانے کے بعد، مسلمان بے درے خیموں میں داخل ہوتے ہیں، کوئی سکینہ کے در لوٹ رہا ہے، کوئی چادر لوٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادارو، یہ وفا کا درس ام البنین نے دیا ہے۔ ام البنین کہتی تھی عباس وفا میں حرف نہ آنے پائے، زینب و ام کلثوم حسن و حسین زہرا کے بیٹے ہیں، تو کنیز کا بیٹا۔ وفا میں حرف نہ آنے پائے، بڑا رش ہوتا ہے، آپ جائیں نا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، جنت البقیع میں دو مقاموں پہ بڑا رش ہوتا ہے، ایک مقام ہے ائمہ اربعہ کے مقام پہ جہاں 4 امام ہمارے مدفون ہیں، شیعوں غریبوں کا وہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے، رونا چاہتے ہیں، لیکن آج بھی مظلومیت کا وہ دور ہے، شیعوں کو رونے نہیں دیا جاتا۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ جو جاتے ہیں عزیزان حجاج کرام زائرین، بتاؤ تجھے معصومین کو 1400 سال بعد رونے سے روکا جا رہا ہے، تجھے اتنا دکھ لگا ہے، بتاؤ جب زینب کو روک رہے تھے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ام کلثوم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جب لپٹ رہی تھی اپنے بابا کے لاشا سے، تازیانے مار مار کے اٹھا رہے تھے۔ آج مجھے اتنا دکھ لگ رہا ہے، بتاؤ سکینہ کتنی دکھی ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑا رش ہوتا ہے مقام ائمہ اربعہ۔ دوسرا رش عباس کی ماں ام البنین کی قبر کے سامنے ہوتا ہے، جن کی حسرت ہوتی ہے ام البنین کی قبر کی۔ ام البنین کی قبر پوچھتے ہیں قبلہ ام البنین کی قبر کہاں ہے، عباس کی ماں کی قبر کہاں ہے؟ کیوں کہتے ہیں آ گئے ہیں، پرسہ دیتے ہیں عباس کا ام البنین کو، عباس کی ماں کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے پرسہ دے رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ظالم پرسہ نہیں دینے ہوتے، روتے بھی جاتے ہیں اور چلتے بھی جاتے ہیں۔ بڑا رش ہوتا ہے۔ جب ام البنین ڈیہڑی میں آئی نا، علی ابن ابی طالب کی ڈیہڑی میں پہلے دن رخصتی کے بعد قبر بطول کی طرف رخ موڑا، کہا بی بی گواہ رہنا، میں اس گھر کی سردار بن کے نہیں آ رہی، میں کنیز بن کے۔
گواہ رہنا میں سردار بن کے نہیں آ رہی، میں اس گھر کی کنیز بن کے آ رہی ہوں۔ فاطمہ نام تھا ام البنین کا، میرے آقا فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے۔ ایک دن ام البنین کہتی ہے مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکار۔ عزادار پہنچ گئے میری بات کی طرح، مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرو۔ کیوں مولا؟ نباتت پوچھتے کیوں فاطمہ تجھے فاطمہ کا نام اچھا نہیں لگتا؟ کہا نہیں مولا اچھا تو لگتا ہے، مگر جب تم مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہو نا تم تو گھر چلے جاتے ہو، ام کلثوم و زینب حسن و حسین ماں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتی، ماں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، مجھے فاطمہ کہہ کہ نہ پکارا کرو۔ مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک جب بھی قافلہ کا کہیں پڑاؤ ہوتا نا ہر کوئی خیمے لگاتا، مگر زینب کا خیمہ عباس لگاتے تھے۔ زینب کا خیمہ عباس لگاتے۔ علامہ اختر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے عباس مولا اتنا بلند خیمہ لگاتے تھے، زینب اونٹ پہ سوار ہو کر خیمہ میں داخل ہوتی تھی۔ پھر خیمہ سے سوار ہو کر خیمہ سے باہر آتی تھی۔ عباس کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی میری زینب بہن کے قد پہ کسی غیر کی نگاہ پڑ جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عصر عاشور جب عباس کے پہلے اکبر بھی چلے گئے، قاسم چلے گئے، سارے چلے گئے، عباس مولا بھائی کے قریب آتے ہیں، بھیا حسین اب دل اکتا گیا ہے، مجھے جنگ کی اجازت چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں عباس جی مولا۔ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ تاریخ کی الفاظ ہے نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں طرف بھی دیکھا بائیں طرف بھی دیکھا، مولا وہ فوج کہاں گئی ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا نے فرمایا عباس تو ڈھارس ہے زینب کی، تو ڈھارس ہے زینب کی۔ عباس جب تک تو زندہ ہے زینب مطمئن ہے، ام کلثوم مطمئن ہے، تو چلا جائے گا زینب کی ڈھارس ختم ہو جائے گی۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی نا، العطش العطش کی آوازیں بلند ہوئی، بچوں کے رونے کی آواز آئی، العطش العطش کی۔ مولا فرماتے ہیں عباس 7 محرم سے آج 7 محرم سے پانی بند ہو چکا تھا کربلا والوں کے لیے، بچے 3 دن کے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں۔ اب العطش العطش کی آواز آ رہی ہے، عباس ایک مشکیزہ پانی کا بھر کے لے آؤ، کم از کم بچوں کی پیاس کو بجھایا جا سکے۔ اب مشکیزہ لیا، توجہ کرنا، سوگ نامہ آل محمد والے نے ایک روایت لکھی ہے، وہ میں نے جو پڑھی ہے نا میرا دل کباب ہوتا ہے۔ مولا عباس جب اس خیمہ میں داخل ہوئے نا جس خیموں میں خشک مشکیزے پڑے تھے، سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مشکیزے سینے سے لگا کے لیٹے ہوئے، مشکیزے سینوں سے لگا کے لیٹے ہوئے ہیں یا سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔ عباس مولا فرماتے ہیں یہ مشکیزہ مجھے دو، میں ابھی تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ عزادارو علی کا شیر، علی کا شیر بیٹا 4000 کا پہرا ہے،
علامہ محمد حسین نجفی آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا سعادت الدارین کا، فرماتے ہیں علی کے شیر نے جب حملہ کیا نا تو میمنہ کو میسرہ کی طرف، میسرہ کو میمنہ کی طرف تبدیل کر دیا، تتر بتر کر دیا، 80 ملعونوں کو فنار کر کے فرات پہ قبضہ جما لیا۔ گھوڑا فرات میں داخل کیا، چلو پانی کا بھرا، ایک وصیت بابا کی یاد آ گئی۔ سوگنامہ آل محمد والا لکھتا ہے ایک وصیت بابا کی یاد آ گئی۔ 21 رمضان کی رات اپنے بچوں کو وصیتیں کر رہے تھے، کبھی حسن کو، کبھی حسین کو، کبھی زینب کو، کبھی ام کلثوم کو۔ ایک دفعہ کہتے ہیں عباس آ میرا لال، سینے پہ بٹھا، سینے کے ساتھ لگایا۔ روایت کے لفظ ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، میرے آقا نے اپنے عباس کو سینے کے ساتھ لگایا، اتنے روئے، چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ فرمایا عباس ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین واولاد الحسین عطشانا، میرا بیٹا میری وصیت ہے جب فرات پہ قبضہ ہوتا نا اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک تیرا بھائی پیاسا ہو، جب تک اولاد پیاسی ہو۔ عباس کو یاد آیا، کوفہ کی طرف منہ کر کے کہا بابا پانی پھینک رہا ہوں، تیری وصیت پہ عمل کر رہا ہوں، اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک مولا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے آقا نے مشیقہ پر کیا، دائیں بازو پہ رکھا، میرے آقا دوڑا رہے ہیں۔ اب ظالموں میں ہلچل مچی، یہ پانی اگر خیام میں پہنچ گیا یہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک ظالم کمین گاہ پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے، جب عباس گزرے وہ چھپ کے بیٹھا تھا، اس نے ایک تلوار کا وار کیا، میرے آقا کا وہ بازو قلم ہو گیا، تیزی سے اس مشکیزے کو اپنے دوسرے بازو میں لیا، آگے بڑھے۔ ایک اور ظالم بیٹھا تھا، اس نے بایاں بازو بھی قلم کیا، اب مولا نے کیا تسمے اپنے دانتوں میں لیے، سینے کا سہارا دیا، مشق سامنے لی، اب سارے دعا کرو عباس اللہ کرے تیرا پانی سکینہ تک پہنچ جائے، پیاسے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، سینے سے مشکیزہ لگایا ہوا ہے، کوشش یہ ہے یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، مگر ایک ظالم نے تیر مارا، مشکیزے میں لگا، ادھر پانی بہ گیا، ادھر عباس کی آس ختم ہو گئی۔ ایک ظالم نے گرد مارا، عباس سنبھل نہ سکا، نیچے گرا، بھیا حسین۔ اجرکم اللہ۔ تھوڑا سا سانس لے لیں، آرام کر لیں، اللہ آپ کے گریہ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے گریہ کو قبول فرمائے۔ عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، پانی مشکیزے سے بہ گیا۔ یہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں نا، دیکھا مولا کا حرم ہے، وہیں پہ مولا گرے۔ جب حسین کے کانوں پہ عباس کی آواز آئی نا، بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے، اور یہی جملے میرے آقا نے کہا الآن ان کا سارا ظہری، ہائے میری کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ عباس تو گھوڑے سے نہیں گرا، میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے، اور میرے ہیلے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ جھکی ہوئی کمر سے، ٹوٹی ہوئی کمر سے حسین عباس کے قریب پہنچے، ابھی جان کی رمق ہے، اپنے بھائی کا سر گود میں لیا۔
کتنا عجیب مرحلہ ہوگا. بھائی کی زندگی کی آخری رمق ہے, آخری لحظہ ہے. بھائی گود میں لے کے بیٹھا ہے. عباس نے گریہ کرنا شروع کر دیا. بہت روئے عباس. عباس بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کیا تیر تکلیف دے رہا ہے؟ نہیں بھیا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے. ابھی تو میرا سر تیری گود میں ہے. میرے جانے کے بعد تیرا سر گود میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. مجھے وہ وقت رلا رہا ہے. وہ تیری مظلومیت رلا رہی ہے. وہ تیری غربت رلا رہی ہے. تیرا سر کون اٹھائے گا؟ شمر کے ہاتھوں میں ہوگا. شمر سینے پہ سوار ہوگا. تیری گردن پہ کند خنجر چلا رہا ہوگا. 70 قدم پہ بہن واسطے دے رہی ہوگی. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا, ایک آنکھ میں خاک داخل ہو گئی تھی. میرے مولا نے آنکھ کو صاف کیا. بھائی کی آخری زیارت بھائی نے کی. حسین کی زیارت کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے خستہ حالت ہے حسین کی, مرجھایا ہوا چہرہ حسین کا. عباس کا علم ہاتھوں میں لیا, خیمہ کی طرف آنا چاہتے تھے. البتہ زندگی میں ایک وصیت کی تھی عباس نے. بھیا ایک میری وصیت ہے. جی عباس بتاؤ. میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا. سب کے خیموں میں لے گئے ہو. اب بھیا مجھ پہ احسان کرنا, میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا. کیوں عباس؟ انی استحی ان ابنتک سکینہ. مجھے تیری سکینہ سے حیا آتا ہے. میں وعدہ کر کے آیا تھا عباس پانی لے کے آئے گا. میں پانی نہیں پہنچا سکا. مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے. میرا خیموں میں لاشا نہ لے جانا. ہے مرجھایا ہوا چہرہ ہے, علم ہاتھ میں ہے. عباس کا علم لے کے جا رہے ہیں. آگے دو منظر ہیں, ایک بچوں کا منظر ہے, ایک خواتین کا منظر ہے. سکینہ کہہ رہی ہے میرے چچا کا علم آ رہا ہے, ابھی پانی آ جائے گا. ادھر زینب کھڑی ہے. جب یقین ہو گیا علم تو آیا ہے, علمدار نہیں آیا. اب زینب کی حالت کیا ہے؟ اپنے سر پہ ماتم کیا کہا, واہ حجابا واہ حجابا واہ حجابا. ہے زینب کی دھارس چلی گئی. زینب کے پردے کا محافظ چلا گیا. ہائے میرا پردہ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرا کریم خالق محمد و آل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری اس مجلس میں عمدن و سہون کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما. ہمیں ریاکاری اور سماکاری سے محفوظ فرما. ہمیں خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم خالق, میرا مہربان خالق, تجھے محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ دیتا ہوں. یہ روتی ہوئی آنکھیں, یہ روتے ہوئی آنکھیں, آنے والے آنسو, کریم خالق ان کی ہر التجا کو پورا فرما. معاشر کے دن ان آنکھوں کو اس دن خوش فرما جس دن لوگوں کی آنکھیں رو رہی ہوں گی. میرے اللہ معاشر کے دن ان آنکھوں کو خوشی عطا فرما. میرے کریم خالق ان کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے آقا کا جلدی ظہور فرما. ہمارے آقا کو ہم پہ راضی فرما. ہمیں آقا کو اپنے آپ راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ میرا کریم خالق ہمیں قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے ساتھ عمل اور تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم خالق تجھے محمد و آل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ دیتا ہوں. اور میرا مہربان خالق اور میرا کریم خالق میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. میرے ملک پاکستان کو تقسیم ہونے سے محفوظ فرما. ایک امین اور مضبوط ہاتھ میں میرے ملک کی باغ ڈور عطا فرما پہنچا. کریم خالق مریض بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما.
خصوصاً مخصوصین و مخصوصات ملتمسین و ملتمسات کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما میرے کریم خالق روزگار جن کا نہیں ہے ان کو روزگار عطا فرما خصوصاً مجھے میسم اور علی اور ان کا تیسرا بھائی میرے نام ذہن میں نہیں زین کریم خالق ان کو روزگار عطا فرما میرے کریم خالق محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے سارے جوان بیٹوں کو روزگار اچھا عطا فرما جنہوں نے کچھ کہا ہے نہیں کہا کریم خالق بے روزگار کو روزگار عطا فرما بیماروں کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما کریم خالق الحمدللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے بھی 2-3 بیماریاں دی ہیں تیرا شکر ہے تیرا حمد ہے لیکن اس گریہ کے صدقے حسین ابن علی کے اس مصیبت کے صدقے مجھے صحت کامل و عاجلہ عطا فرما میرا کریم خالق محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ علی الایمان فرما موت برحق ہے حق سے پہلے موت سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد